अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं अनकही बातें नॉवेल की एपिसोड नंबर 3। ये नॉवेल की राइटर हैं एमन रज़ा और ये नॉवेल बेस करता है दो बच्चों की कहानियों के ऊपर जो कि बचपन में अब्यूज़ किए गए थे। एक अपनी सौतेले बाप के हाथों और एक कैसे वो आगे आपको पता चलेगा। तो ये बहुत ही आजकल के दौर की कहानी है और चलें जानते हैं कहानी के बारे में। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अनकही बातें किस्त नंबर 3। राइटर हैं एमन रज़ा। चाइल्ड अब्यूज़ और म्यूट हीरो का हीरो बोल नहीं सकता और चाइल्ड अब्यूज़ पे ये स्टोरी बेस करती है। प्रिंसिपल जा चुके थे, अब सब बड़ी दिलचस्पी से शाहवीर को देख रहे थे जो इस नई टॉम बॉय जैसी लड़की को अपनी जगह पर कब्जा जमाए देख रहा था। वो तीर की तरह उस तक पहुंचा। ये मेरी जगह है, उठो यहाँ से, शाहवीर ने ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए कहा, जबकि माहिरू बस किताब को खोले आज का चैप्टर नोट कर रही थी। शाहवीर की बात और माहिरू की नज़रअंदाजी पर शाहमीर ने भी ज़रा हैरत से माहिरू को देखा जो शाहवीर की बात सुन ही नहीं रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी चेयर है, शाहवीर ने उसके डेस्क पर गुस्से से दस्तक देते कहा। पहली बार इतनी नज़रअंदाजी पर ठीक ठाक तपा था, लेकिन ये तो लकड़ी की चेयर है। माहिरू ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालते कुछ हैरत से कहा, जिस पर सर के साथ साथ पूरी क्लास का बुलंदो बांग कहका बुलंद हुआ था। हंसी तो शाहमीर को भी आई थी जो वो शाहवीर का गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर जब्त कर गया। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम मेरी जगह पर कब्जा किए बैठी हो, उसने एक बार बड़े जब्त का मुजाहरा करते एक एक लफ्ज चबाकर कहा। मगर यहाँ तो कहीं तुम्हारा नाम नहीं लिखा, माँ ने इधर उधर चेयर पर नज़र घुमाते कहा। तो एक बार फिर क्लास में दबी दबी हंसी गूंज उठी थी जिसने उसके सब्र का पैमाना लबरेज किया था। उसने शिकवा कुन नज़रों से शाहमीर को देखा, जैसे कह रहा हो तुम मेरी जगह नहीं रख सकते थे। आगे शाहमीर ने भी बड़ी बेरुखी से कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो और जाओ लड़कियों के पास मुझे छोड़कर, अब मैं तुम्हारी जगह क्यों रखूं। शाहवीर ने हैरत से शाहमीर का अंदाज देखा। अच्छा भाई, लड़की देखते ही पार्टी बदल ली तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शाहवीर ने उसे छेड़ती नज़रों से इशारों में कहा। शाहमीर ने सर झटका, जैसे कह रहा हो जो समझना है समझो, अगर आपकी इशारेबाजियां ख़त्म हो गई हों तो काइंडली आगे से हट जाएं, मुझे लेक्चर नोट करना है। माँ ने शाहवीर को आगे से हटने का इशारा किया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? शाहवीर को अपनी बेइज्जती पर ठीक ठाक ताव आया था तो वो क्लस कर बोला, लड़की हूँ तो लड़की ही समझूंगी ना। माँ ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। अच्छा, वैसे कहीं से तुम लड़की लगती तो नहीं। शाहवीर को एक नई खामी मिली थी उस पर टॉन्ट करने की। अब की बार जब माँ ने उसकी आंखों में देखा तो आंखों में सर तासुर था। मैं तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं देना चाहती। जिसकी आंखें ख़राब हैं और वो दो जिन्सों में फ़र्क ना कर सके, बहरहाल आगे से हट जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उसके ठंडे ठाड़ लहजे में भिगो कर मारने पर शाहवीर की रगें गुस्से की शिद्दत से फटने को हुई थी। इससे पहले कि वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता, शाहमीर ने माहिरू के आगे आते उसे पीछे किया था और नज़रों ही नज़रों में बाज रहने का कहा था। माहिरू ने ठटक कर शाहमीर की बैग देखी थी। जब वो पलटा तो दो पल को माँ को भी हैरत हुई थी उन दोनों की एक जैसी शक्लें देखकर। मतलब ये दोनों भाई थे, मगर दोनों की शख्सियत में इतना फ़र्क। एक भाई एकदम खामोश और दूसरा भाई आग की तरह गर्म और बदजुबान। शाहवीर प्लीज़ किसी और सीट पर बैठ जाओ, मुझे लेक्चर भी डिलीवर करना है, सर जफ़र ने उसे गुरक कर कहा। शाहमीर ने भी उसे नरम निगाहों से समझाया तो वो लब भींचते पीछे जाकर बैठ गया। क्लास के लड़के माहिरू को सताइशी नज़रों से देख रहे थे, जबकि लड़कियां उसे खा जाने वाली नज़रों से।
ماہرو کو اتنی سی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ کلاس کے ریڈ زون میں آ گئی ہے اور آگے وہ اسے بہت ٹف ٹائم دینے والے تھے، خاص کر شاہویر، جس کی سلگتی نظروں کو وہ اپنے اوپر اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں کہاں ملی یہ لڑکی؟ سامنے کھڑے آدمی نے اس 10 سالہ بچے سے پوچھا۔ گلی میں، اس نے دو لفظی جواب دیا۔ کوئی خاص بات؟ وہ بچی کو غور سے دیکھتے بولا، جس کے ہاتھ اور فراک سرخ رنگ سے رنگے تھے۔ انہیں سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ وہ سرخ رنگ کس چیز کا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ اس لڑکے نے پریشانی سے پوچھا۔ تیار، یک لفظی جواب نے اس کے منہ پر قفل لگا دیے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس لڑکی کی زندگی مشکل ہونے والی ہے۔ تمہیں اس لڑکی میں دلچسپی ہے؟ رات کو جب شاہویر اور شامیر کمرے میں لیٹے تھے، تب ایک دم شاہویر نے شامیر کے بیڈ پر چھلانگ لگاتے کہا، جس پر شامیر نے اسے کس کی بات کر رہے ہو والی نظروں سے دیکھا۔ وہی جو آج تمہاری بغل میں بیٹھی تھی، شاہویر نے ناک پھلاتے کہا۔ تو شامیر اسے دیکھ کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو تم پاگل ہو۔ اچھا، اب میں پاگل ہو گیا؟ پہلے تو تم نے کسی لڑکی کو پاس نہیں بیٹھنے دیا، پھر آج کیوں بیٹھنے دیا؟ شاہویر کا جواز بھی صحیح تھا۔ تم جل رہے ہو اس لڑکی سے، شامیر نے فون پر لکھ کر اسے کہا۔ میں وہ بھی اس پر کٹی کبوتری سے جلوں گا؟ خوش فہمی ہے تمہاری، جلے میری جتی۔ شاہویر ناک پھلا کر بولا۔ مان لو اس سے پہلے کبھی کسی نے تمہیں یوں تگنی کا ناچ نہیں نچایا۔ اس کی بات پر شاہویر نے اسے کس کر کشن مارا تھا۔ بس یہ اس لڑکی کا بہانہ تھا، کلاس میں اٹینشن گین کرنے کا۔ ویسے بھی لڑکیوں کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ شاہویر حقارت سے بولا تو شامیر کو پہلی بار اس کی بات کا برا لگا تھا، کیونکہ وہ اس سے اس پر اتفاق نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے ماں کہیں سے بھی ایسی لڑکی نہیں لگی تھی۔ اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ جتنی بہادر لڑکی صحیح، لیکن کاکروچ سے تو ہر لڑکی کی جان جاتی ہے۔ اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے کہا تو شامیر جان گیا تھا کہ کل ایک اور بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ آج پھر شاہویر کلاس میں دیر سے پہنچا تو ماہرو کو کل والی جگہ پر بیٹھے دیکھ اس کی ہمت کو داد دی اور خاموشی سے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، جبکہ شامیر اس کی ساتھ والی سیٹ پر۔ پوری کلاس حیرت سے شاہویر کو تک رہی تھی، جو بغیر کوئی بدلہ لیے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کلاس خسر پسر کرنے لگی تھی، جبکہ ماہرو نے اسے چپ چاپ جاتے دیکھ کچھ ٹھٹک کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، مگر وہ اس کے ہر حملے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس بار شامیر کا پالا کسی عام لڑکی سے نہیں بلکہ ماہرو سے پڑا تھا۔ کیا مجھے پچھلے کچھ لیکچر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا سکتے ہیں آپ؟ شامیر نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ بھلا وہ اسے کس طرح بتاتا، وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے یوں خاموش دیکھ وہ سمجھی شاید وہ بھی اپنے بھائی کی طرح اسے ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں، شاید میں ہی آپ کو آپ کے بھائی سے مختلف سمجھنے کی غلطی کر بیٹھی تھی، اس نے تیوری چڑھا کر کہا اور دانیہ کی طرف مڑی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یا تمہیں بھی پوری کلاس کی طرح پسند نہیں؟ ماہروں نے سنجیدگی سے کہا، میں بتانے کو تو تیار ہوں، اور مجھے تم پوری کلاس کی طرح بالکل بری نہیں لگی، لیکن جس طرح وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کلاس کا ٹاپر ہے۔ دانیہ نے اپنے نوٹس اس کے آگے کرتے کہا، جس پر ماں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام دانیہ ہے اور تمہارا نام شاید ماہر ہو، لیکن میں تمہیں صرف روح بلاؤں گی۔ واٹ اے کول نیم! دانیہ نے تکلف کی دیوار گراتے دوستی میں پہلی بار ہادی کے علاوہ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جو پوری کلاس کے لیے حیران کن تھا۔
اگر ویر اور میر کلاس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے تو دانیہ اور ہادی بھی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بیسٹی کے طور پر مشہور تھے، جن میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ مگر اب ماہرو آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں کلاس سے باہر یونیورسٹی گھومنے نکلی تو شہبیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی گھوم رہی تھی جب ایک لڑکا ماہرو کے پاس آیا اور شہمیر کے نوٹس اسے دیے۔ یہ شہمیر نے دیے اور کہا ہے جب تک تمہارا کام نہیں ہو جاتا تب تک تم یہ رکھ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکا تھا۔ ویسے یہ شہمیر اپنے بھائی کی طرح اتنا برا بھی نہیں ہے، ماہرو بڑبڑائی اور دانیہ کو دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ہاتھ ہلاتے پوچھا۔ کیا ہو گیا مت پوچھو، بلکہ پوچھو کیا نہیں ہوا۔ شہمیر نے تمہیں اپنے نوٹس دیے، انبلیویبل۔ آج تک شہبیر کے علاوہ اس نے کسی کی مدد نہیں کی کجا کے اپنے بنائے ہوئے نوٹس دے دینا، اور تمہیں اس نے اپنے نوٹس دے دیے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ اس نے حیرت سے کہا تو ماہرو کچھ چونک سی گئی۔ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا شہمیر کو صبح۔ جیسے ہی بریک کے بعد وہ کلاس میں لوٹی تو کلاس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ ماہرو کو کچھ عجیب لگا تھا۔ جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تو اسے اپنی کمر پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا، پھر بازو اور پھر ٹانگ پر۔ وہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلی مگر اس کے پاس بیٹھی لڑکیوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھی تھی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی تھی۔ وہ اسٹل تھی ایک جگہ جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو، اور اگلا دھچکا شہبیر کو لگا تھا اب جب کے بعد ہے سسپینس، وہ آپ کو کل پتہ چلے گا، کل کی ایپیسوڈ میں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔